يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا انتہائی شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ایسا دین عطا کیا جس میں انسانوں کو ہر چیز
میں اچھے برے یا اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو رہنمائی کے لیے جو ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جس شریعت کو ماننے والے ہیں، اس میں ہمارا اور آپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کے کی جائے، اللہ رب العالمین کے لیے ہی تمام عبادتیں انجام دی جائے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمہ کو سمجھ لینے کے بعد، کلمہ کو جان لینے کے بعد، انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نماز ہے۔ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنا سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ باقی تمام تر اعمال نماز کے علاوہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر کسی پر ہر عبادات فرض نہیں ہے، یا تو ہر روز فرض نہیں ہے، فرض ہے لیکن ہر روز فرض نہیں ہے، ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض کی جاتی ہے، یا حج کے معاملے دیکھیں، استطاعت ہونے کے بعد سال پوری زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ یا پھر رمضان کے روزے لے لیجئے، 12 مہینے میں صرف سال میں ایک مہینہ روزہ فرض ہے۔ تو نمایاں نشانی، نمایاں مسلمان کی نشانی، یہ تمام چیزیں ہو نہیں سکتی برابر کے لیے۔ البتہ نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو، مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ہی جو دن بھر میں ہر مسلمان پر، جیسا کہ میں نے کہا، فرض ہے، ضروری ہے، اس میں چھٹکارا نہیں ہے۔ چاہے مسافر ہو فرض ہے، چاہے مقیم ہو نماز فرض ہے، چاہے حاکم ہو اس پر نماز فرض ہو، چاہے محکوم ہو اس پر نماز فرض ہے، چاہے مریض ہو اس پر نماز فرض ہو، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، بوڑھے بچے سب پر نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ قتال کر رہے ہو نماز فرض ہے آپ میں۔ یہاں تک کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد بیماری کی حالت میں ہے، اس کو حدیثوں کے اندر یہاں تک حکم دیا کہ وہ نماز کو ہر حال میں ادا کرے۔ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر نہیں ادا کر سکتے ہیں، آپ اشارے میں پڑھیں، لیکن پڑھنا ہے، کسی حال میں چھٹی نہیں ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کلمہ پڑھنے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھانے، ایمانیات، عقائد کے تعلیم دینے کے فوراً بعد اسے نماز کی پوری تعلیم دی جاتی تھی، نماز کی پوری تعلیم دی جاتی تھی۔ حدیثوں کے اندر ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی نماز کے پورے احکام ارکان جو چیزیں ہیں سب کو معلوم ہونا چاہیے. کتنے ایسے مسجد میں ایسے بیٹھے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ لیکن نہ سجدہ معلوم, نہ رکوع معلوم, نہ رکوع میں پڑھے جانے والی دعائیں معلوم, نہ سورہ فاتحہ یاد ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے کی چیزیں. اللہ کے رسول کلمہ پڑھاتے تھے, کلمہ کے مفہوم سمجھاتے تھے, عقائد کے تعلیم دیتے تھے اور اس کے فوراً بعد جو کام کرتے تھے اہم کام کیا, نماز کی پوری تعلیم آپ دیتے تھے. میرے بھائیو, آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم مختصر طور پر ایک اہم عبادت جو ہے نماز کی شکل میں اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے تعلق سے ہم مختصر انداز میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں صحیح کہنے اور کہنے سے کہیں زیادہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. محترم سامعین, سب سے پہلے ہم اس اہم رکنوں اسلام کی بنیادی رکن ارکان میں سے سب سے اہم جو رکن ہے نماز, اس کی خصوصیات کیا ہے, اہمیت کیا ہے, ہم چند ایک روایتیں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں جسے ہم نے ترک کر کے رکھا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھنا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو بار بار نماز پڑھنے کا حکم دے. یہ کہاں کی مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم دے, تو یہ عجیب بات ہے نا بھائی. ایک مسلمان جن کو نماز کا حکم دے بار بار, تو یہ عجیب ہی بات ہے, ان کے لیے افسوس کی بات ہے, ہم سب کو لیے افسوس کی بات ہے. تو بہرحال ہم ان کی خصوصیات جانتے ہیں. آپ جب صحیحین کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اسراء و معراج کی مفصل روایت ہے. اس میں روایت بیان کی ہے جس میں معراج میں تحفہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آسمان کی طرف رب نے جو بلایا تھا, معراج کا سفر کرایا تھا, اسراء کے سفر کرایا تھا, تو جو 3 تحفے دیے تھے ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ اے میرے پیارے نبی, آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں, کتنے 50 نمازیں فرض ہیں, 50 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تخفیف کے لیے, نماز میں آسانی کے لیے آسانی کا مطالعہ کرتے رہے, بار بار کرتے رہے. آخر کار 50 سے صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی. تو خالق کائنات نے کہا کہ یہ 5 وہی 50 لا یبدل القول لدی. کیا فرمایا کہ اب یہ 50 میں سے 5 رہ گئی ہے, لیکن کیا ہے ہمارے یہاں, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ 50 کے برابر ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں کہتے ہیں کہ لا یبدل القول لدی, کیونکہ ہماری بات بدلی نہیں جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت پر صرف 5 نمازیں فرض ہے, لیکن ثواب ہم 50 وقت کی نمازوں کے انہیں عطا کرو. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں, 50 وقت کی نمازوں کے ثواب ملے. تو یہ خوش نصیبی ہے نا بھائی. تھوڑی سی عبادت کر رہے ہیں اور پورے کے پورے ثواب دے رہے ہیں. چھوٹی عبادتیں زیادہ ثواب. تو ہم سب کو اس کو چاہیے میرے بھائیو, غور کیجئے, اسلام کے تمام احکامات, عبادات, معاملات, حرام و حلال, یہ ساری چیزیں زمین پر نازل ہوئی, لیکن نماز وہ فریضہ ہے, نماز وہ فریضہ ہے جو رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب بلا کر کے بطور تحفہ دیا نماز کی شکل میں. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سارے معاملات دیکھیں, رمضان, روزے, یہ سارے حج, یہ سارے زمین پر نازل, لیکن یہ نماز
सिदरतुल मुंतहा के करीब बुला करके आपको बतौर तोहफा दिया। मेरे भाइयों, नमाज बहुत ही अहम इबादत है जिसे हमें और आपको अंजाम देना है और इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तरकुस सलाह। क्या है कि एक मुसलमान बंदे और कुफ्र के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो क्या है? नमाज को छोड़ना, नमाज को छोड़ना। हम और आप छोड़ते हैं बड़ी धड़ल्ले से, तो आप फैसला कर लें इस रिवायत को रख करके कि हम किस कैटेगरी में शामिल हैं, किस ग्रुप में हम शामिल हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मुसलमानों और कुफ्फार के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज को छोड़ना है, तरकुस सलाह, नमाज छोड़ना। इसी तरह जैसा कि मैंने बतलाया कि और हम सबको मुसलमान होने की हैसियत वो रिवायतें याद होनी चाहिए। बुनियादी रिवायतें हैं कि मुसलमान होने के बाद नमाज दीन इस्लाम के उन बुनियादी अरकान में से है जिन पर इस्लाम की बाकी इमारत खड़ी होती है, यानी एक पिलर है, एक बुनियाद है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये रिवायत मुसलमान होने की हैसियत से सबको याद होनी चाहिए। क्या फरमाया? बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। इस्लाम के महल की बुनियाद 5 सुतूनों पर रखी गई है। वो क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है। और क्या? व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और सच्चे रसूल हैं। और उसके बाद जो बयान किया, व इकामिस सलाह, नमाज को अदा करना, नमाज को पाबंदी से अदा करना, नमाज कायम करना है। तो ये बुनियादी रुकन में से, अरकान में से एक रुकन है। हम सबको चाहिए कि नमाज को पाबंदी से अदा करें, तब जा करके हम इस्लाम की एक अहम पिलर है उसको हम थाम सकते हैं, वरना तमाम चीजों की बुनियाद जो है उसको हम डगमगा देंगे। मेरे भाइयों, तो नमाज की बड़ी फजीलत है, बड़ी खुसूसियात है। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। कुतुब हदीस में आप जब मुताला करेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, हजरत अली बिन अबी तालिब और इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक और इसी तरह हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला, इन तमाम लोगों से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी वसीयत थी क्या थी? अस्सलातु वस्सलातु मा मलकत अयमानुकुम। क्या फरमाया? नमाज कायम करो, ए उम्मत मुस्लिमा, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और क्या? गुलाम और लौंडियों के हुकूक के पास दर करो। हजरत अली की रिवायत में यहाँ तक आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आखिरी सांस चल रहे थे, आपकी जब तक सकत बोलने की सकत थी, हिम्मत थी, तब तक आखिरी सांस तक यही अल्फाज आप कहते थे, वसीयत करते गए अपनी उम्मत को। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी वसीयत आखिरी दम तक अपने उम्मत को ये वसीयत करते गए कि आप नमाज को कायम करते रहना, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को आप कायम करना, अपने जिंदगी में नमाज को कभी नहीं छोड़ना। किससे कह रहे थे? सहाबा किराम को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को हदीस के जरिए हम तक पहुंची। तो मेरे भाइयों, ये वसीयत हमें याद रखना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज बहुत सारे ऐसे मुसलमान अपने बाप दादा के जायज और नाजायज वसीयत में पहरा दिया जाता है। उसे याद है कि मेरे दादा मरते हुए फला जगह ये जमीनें हमारे नाम करके गए थे, ये सारी वसीयत याद है। फला जगह फला मालो दौलत इकट्ठा करके मेरे कान में बोल कर गए थे, मरने के बाद लेना, ये सारी याद है। लेकिन ये जो अहम वसीयत तमाम नबियों के नबी, पूरे कायनात के सरदार ने जो अहम वसीयत करके गई, वो वसीयत किसी को याद नहीं है, क्योंकि हम दीन से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। अगर हम दीन से जोड़ने की कोशिश करते तो ये वसीयतें याद रहती हैं। दुनियावी
زندگی میں ہم ملوث ہیں، اس لیے ہمارے دادا پردادا نہ جانے کون کون کہاں کون سے پرکوں تک لے جا کر کے اپنی وصیت نامہ لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وصیت بار بار اہل علم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن اس وصیت کو اپنے ذہن میں اپنے کان میں کبھی جانے نہیں دیتے صحیح سے، اور اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو یہ اہم وصیت ہے میرے بھائیوں، ہم سب کو نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہنا، نبی کی اس وصیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ ہے نماز کی کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم افضل عبادت ہے، محبوب پسندیدہ اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمل میں سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الصلاۃ لوقتها۔ کیا کہا؟ نماز کو وقت پر پابندی سے ادا کرنا، جو نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پر ادا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اکبر! یا نماز کے وقت پر ادا کرنے کا سب سے بہتر اور پسندیدہ عمل بتلایا جا رہا ہے۔ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اس لیے سے وقت کیا بے وقت کیا نماز ہی چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ سب سے بہتر عمل، سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح ایک اور اہم خصوصیت وہ ہے کہ نماز قیامت کے دن نور، کامیابی، دلیل اور حجت قائم کرے گی۔ آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے لیے گواہی دیں گے، آپ کے لیے دلیل بنیں گے، آپ کے لیے روشنی بنیں گے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، نماز کا تذکرہ کیا۔ نماز کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز خوب اچھی طرح سے حفاظت کی، نماز اچھی طرح سے حفاظت کی تو کیا ہے کہ تو یہ نماز اس کے لیے کل قیامت کے دن روشنی ہوگی، نور ہوگی، دلیل ہوگی، ان کے طرف سے حجت قائم کرے گی۔ اللہ اکبر! آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ نماز ہمارے لیے دلیل بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے عوض ہمیں بخش کر کے جنت میں داخلہ کرے، تو نماز کو قائم کرے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس کوئی ویسا عمل نہیں ہے جس کی بنا پر ہم غرور کر کے یہ کہیں کہ کل قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں۔ یہی ایک نماز ہے جس کو ہم اپنے وقت پر صرف 10 منٹ، 5 وقت میں 10 منٹ نکال کر کے اپنی نماز کو پابندی سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز کی اہم خصوصیات میں سے تھی میرے بھائیوں۔ اسی طرح چند دو فوائد میں ذکر کرتا ہوں نماز کی، وہ یہ کہ نماز کی پابندی متقیوں اور کامیاب مومنوں کے لیے اور باعزت جنتیوں کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے اور کامیاب مومنوں اور باعزت جنتیوں کی نشانی ہے نماز۔ آپ قرآن کھولیں، قرآن کھولتے ہی ایک دوسرا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ بعد سورہ بقرہ آئیں گے اور آپ سور سے تلاوت کرتے جائیں سورہ بقرہ کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، ان متقیوں کے لیے ہدایت، راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا کن لوگوں کے لیے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کی پہچان ہے، نماز قائم کرنا میرے بھائیوں۔ اور ایسی ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ نماز قائم کریں گے تو قرآن پڑھیں گے، اور قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ آج ہم گمراہی اور ضلالت میں جو پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، سب سے مین وجہ یہ ہے کہ نماز کو ترک کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو بھی چھوڑ دیے ہیں، نماز کو بھی چھوڑ دیے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سورہ مومنین کی تلاوت کریں، آپ پڑھتے جائیں شروع کی آیتیں۔ قد افلح المؤمنون، کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا یقیناً ایمان والوں کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پالی ایمان والوں نے۔ کیا پالی؟
کامیاب پا لی، کامیابی حاصل کر لی جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ آپ دوسری جگہ جب سورہ معارج کی تلاوت کریں گے تو یہی بات وہاں پر ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ کیا فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو یہی لوگ جنتوں میں مکرم لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، جنتی میں میرے بھائی۔ تو آپ جنت جانا چاہتے ہیں اور جنت میں وہ بھی مکرم باعزت بننا چاہتے ہیں تو آپ نمازوں کی حفاظت کریں۔ یہ نماز ادا کرنے کے فائدے ہیں میرے بھائی، فائدے میں گنا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، صدقات و زکات ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کرے تو نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی نماز کے پابند کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو لعلکم ترحمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ چاہتے ہیں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرے، رحم و کرم کا معاملہ کرے، رحمت کا نزول ہم پر ہو تو نماز قائم کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، زکات ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت کی خوشخبری دی، بڑا مشہور روایت ہے، آپ اس کو سنیں گے تو حیرت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ متفق علیہ کی روایت ہے، اس میں ایک روایت بیان کی کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو ان کی گناہیں جھڑ جاتے ہیں۔ متفق علیہ کی روایت میں بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے سے ایک نہر جاری ہے، دروازے کے پاس ایک نہر چل رہی ہو اور وہ آدمی جس کے دروازے پر نہر جاری ہے اور گھر سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد اس نہر پر دن میں 5 مرتبہ اگر غسل کرے، نہائے اس نہر میں، تو بتائیے کیا جسم میں کوئی میل کچل باقی رہ جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ذرہ بھی میل کچل باقی نہیں رہیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فائدہ ہے نماز کی، سنیں، کہا کہ نماز کی یہی مثال ہے، ایک انسان 5 وقت ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو ان کے جسم سے جتنے گناہ ہیں یہ سب جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ واہ اکبر، ہم نہیں چاہتے ہمارے گناہ جھڑیں، ہم نہیں سوچتے اتنے گناہ لے کر کے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کے نیچے ہم دبے ہوئے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ احساس ہے تو نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے متفق علیہ کی روایت میں یہ بیان کی کہ 5 نمازیں ادا کرتے تھے، جس طرح غسل کرنے والے کی میل کچل ختم ہو جائے اسی طرح آپ کے جسم سے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں نماز پڑھنے سے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی خوشخبری۔ ایک وہ روایت ہے نا، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، کہ جو تمام کے یہ صغیرہ گناہ ہے تو معاف کر دی جاتے، بشرط کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ تو یہ روایتیں موجود ہیں ہمارے سامنے، یہ فوائد ہیں نماز کے، لیکن ہم پھر بھی نماز کو ترک کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ بتائیے، وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے سامان کے انتظام کرتے تھے، وضو کے پانی پہنچایا کرتے تھے، اور تمام ضروریات کی چیزیں مسواک وغیرہ پہنچایا کرتے تھے، وضو کا پانی پہنچایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے مجھ سے پوچھا، مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے، سوال تو کرو، مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتے۔ آپ اس سوال کے جواب سنیں اور احساس کریں صحابی رسول محبت کس طرح کرتے اللہ
اللہ کے رسول سے نماز سے. اللہ کے رسول نے پوچھا, سوال کا کہا کہ سوال کرو مجھ سے کیا چاہتے ہو, کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ صحابہ رسول نے جواب دیا, یہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت ہو, آپ کے ساتھ رہوں. جواب سنیں, ہم اور آپ ہوتے اتنے بڑے آدمی, اتنی بڑی ہستی والے آدمی, سوال کرتے ہیں کہ بھائی مانگو مجھ سے, کیا مانگنا چاہتے, اتنے بڑے بادشاہ, تو ہم کیا مانگتے؟ بھائی فلاں جگہ کوئی زمین ہمارے نام لکھوا دیجئے, فلاں جگہ کوئی بلڈنگ ہمارے نام لکھوا دیجئے, فلاں سے میرا پنگا ہے اس سے ادھار چکا دیجئے. یہ سب ایسے مانگتے, لیکن نہیں, صحابی نے اللہ کے رسول سے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا کہ دنیا میں رفاقت ہے, اللہ کے رسول میں آپ سے یہی مانگتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. اللہ کے رسول نے وہاں پر جواب دیا تھا. پھر دوبارہ پوچھا, اس کے بعد بھی کچھ نہیں مانگنا چاہتے, بس یہی؟ اچھا, ایک آپشن دیا کہ آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں, یہ بات تو اچھی ہے, لیکن اس کے بعد کچھ اور چاہتے ہیں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول نہیں, بس یہی مجھے چاہیے کہ آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کہا کہ اگر چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں رہیں تو کیا کریں؟ فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, کہ فرمایا کہ تو تجھے اپنے نفس کے مقابلے میں زیادہ نوافل نمازیں ادا کر کے میری مدد کرنا ہے. کیا یعنی بکثرت سجدہ کر کے, نوافل پڑھ کر کے, سجدے کے ذریعے سے میری مدد کر, تاکہ میں کل قیامت کے دن تیرے بارے میں دعا کروں گا اور سفارش کروں گا تیری آرزو کے, اس آرزو کی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی ہماری رفاقت کو ایک ساتھ ہوتا ہو. تو یہاں پر اندازہ لگائیں, اللہ کے رسول نے رفاقت حاصل کرنے کا جو طریقہ بتلایا, جو راستہ بتلایا, وہ کیا ہے؟ نماز بتلایا. سجدے کے ذریعے میری مدد کرو, میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ میرے ساتھ جنت میں ہو. میرے بھائیوں, تو یہ صحابہ تھے اور صحابہ کے جذبات تھے, اور نبی سے محبت کا یہ آپ جذبہ دیکھ سکتے ہیں. جنت میں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں, دنیا میں تو رہ رہی ہے, لیکن جنت میں ہم اور آپ کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ کس قدر زندگی گزار رہے ہیں؟ کامیابی بھی چاہتے ہیں, دونوں جہاں میں. آپ سے پوچھ لیں, کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیں, بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی جنت میں, ایسی جنت مل جائے گی, ایسی کامیابی مل جائے گی؟ ہرگز نہیں. مؤذن بیچارہ 5 نمازوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر کے گلے سوکھ جا رہے ہیں, لیکن کام میں جو تک نہیں رہتے. کتنے ایسے گھرانے ہیں, کتنے ایسے فیملیز ہیں جن کے گھروں میں آج بھی عبادت کرنے کی کوئی انتظام نہیں ہے. کتنے ایسے گھر ہیں, وہ بھی کلمہ پڑھنے والے, دوسروں کی بات نہیں کر رہے. تو کہہ رہا کہ کامیابی کی طرف آؤ نماز میں. مؤذن صاحب اذان دے کر کے فجر میں, عشاء میں, 5 وقت, لیکن ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بستر میں لیٹے لیٹے کامیابی چاہتے ہیں, شراب کے اڈوں میں بیٹھ کر کے کامیابی چاہتے ہیں, جوؤں کے اڈے میں بیٹھ کر کے کامیابی چاہتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں. کامیابی چاہتے ہیں تو مسجد میں آئے, نماز قائم کریں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے, وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا ہے. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو جاؤ گے میرے بھائیوں. تو یہ تو رہی خصوصیات اور فوائد. چند ایک چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, صرف وہ مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہوگا. نماز چھوڑتے ہیں نا, سستی کرتے ہیں نماز میں, بار بار کہنے کے بعد بھی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مسلمان کو جب نماز کی دعوت دے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. کلمہ پڑھنے والے بھی بے نمازی ہو سکتے ہیں, نہیں نا, تو ہم کیوں بے نمازی ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. بارہاں میں نماز کے تعلق سے تھوڑا بہت کہتا تھا, آج میں سمجھا کہ پوری جمعہ ہی اس کو وقف کر دیا جائے اس کے لیے. تو میرے بھائیوں, بہرحال نماز چھوڑنا دخول جہنم کا ذریعہ ہے. نماز چھوڑنا دخول جہنم کا ذریعہ ہے. وہ کیسے؟ سورہ مدثر اٹھائیں, اس میں آیتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. کیا فرمایا کہ دائیں جانب کی طرف سے جنتی لوگ سوال کریں گے, مجرمین سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر,
تمہیں کس جرم نے جہنم میں سقر نامی جگہ پر لا کر کے رکھ دیا؟ کس جرم میں جہنم کی عذاب جھیل رہے ہو؟ وہ جہنم میں دخول ہونے کی جواب خود بخود دیں گے. کیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. جہنمی خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے داخل ہوئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کے حق مارتے تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ، اور کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ لگ کر کے ہم بھی ان میں شامل ہو گئے تھے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سنیں ذرا، غور کریں میرے بھائیوں. آج بہت سارے ایسے لوگوں کو نماز کی جب دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں، اگلے وقت سے شروع کر دیں گے، آج نہیں کل سے شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، ہفتے سے شروع کریں گے. میرے بھائیوں اس آیت پر غور کریں. ان آیتوں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ایسے لوگ جہنم میں داخل ہونے کے سبب یہ بتلائیں گے کہ ہم یوم قیامت کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہ جملہ آپ غور کریں. جو یہ جواب دیتے ہیں نا کہ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، تو سنیں کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم جھٹلاتے، نماز کو ترک کرتے تھے، اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کودتے تھے. میرے بھائیوں اس کے بعد قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ میری موت آ گئی، سانس بند ہو گئی، ختم ہو گئے ماننا، کوئی عبادت اس کے بعد نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار، بولے صاحب ابھی ناپاکی کی حالت، یہ شرم کی بات ہے کہ مسلمان ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. بعد میں پڑھ لیں گے. کس کی گارنٹی ہے؟ کون گارنٹی دے سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے کہ میں یہاں سے ابھی جمعہ پڑھ کر کے جاؤں گا اور پھر عصر کی نماز میں دوبارہ حاضری دوں؟ دے سکتے ہیں؟ کوئی بولو. نہیں دے سکتے نا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ حتی اتانا الیقین، ہم یہ ساری چیزیں کرتے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی اور ہم یہاں داخل ہیں. تو میرے بھائیوں کب موت آ جائے اور ہم نماز ہم خود پڑھیں، اس کے بجائے کہ ہماری نماز کو ہی پڑھنا شروع کریں، جنازے کی نماز ہماری پڑھیں. میرے بھائیوں اس لیے رہتی سانس تک اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھیں. اسی طرح انہی آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشفاعہ. کیا فرمایا؟ کہ ان بے نمازیوں کو کسی قسم کی سفارش نفع نہیں دے گی، نفع نہیں پہنچائے. کیا مطلب؟ کوئی بھی سفارش کریں گے ان کے لیے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں لمحہ فکریہ ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے. کتنے خطرناک سزا ہے. کل قیامت کے دن 8 قسم کی سفارش ہوں گی. امام الانبیاء، عام انبیاء اور رسل کی، اسی طرح شہید کی سفارش، اور پھر ملائکہ کی سفارش، اور پھر نابالغ بچوں کی سفارش. لیکن بے نمازی ان تمام سفارشوں سے محروم ہے. یہ منحوسیت نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ بے نمازی کا، نماز چھوڑنے والوں کا جو سب سے خطرناک انجام ہوگا وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پر ہمیشہ نہیں کی، ہمیشہ ادا نہیں کی، پابندی سے ادا نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں ایسے لوگوں کے تعلق سے، جیسا میں نے بتلایا پہلی روایت میں، کہ نہ تو نور ہے، نہ روشنی ہے، نہ حجت ہے، اور ایسے لوگوں کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، اور پھر فرعون کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا. یہ کون تھے؟ بہت اچھے آدمی تھے؟ نہیں نا، جہنم میں جلیں گے، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. آج نماز چھوڑتے ہیں، ہمارے بچے چھوڑتے ہیں، خود چھوڑتے ہیں، ہمارے گھر والے نماز چھوڑتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں خود کو بھی نماز سے دور کر کے اپنے بچوں کو بھی ویسی تعلیم دے رہے ہیں، ویسی تربیت دے رہے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں نماز کو قائم کرے اور اپنے بچوں کو تربیت دے. میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں، لقمان علیہ السلام کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں. یہ سارے لوگوں نے اپنی اولاد کو کس طرح تربیت دی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کیا تھے؟ بائبان میں جا کر چھوڑ دیے. اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں تو یہ تمام باتیں تھی. بہت ساری فوائد بہت سارے نقصانات ہیں نماز چھوڑنے کی. وقت تو زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بہرحال ہم سب کو ان اہم عبادت جو ایک اہم عبادت نماز کی شکل میں ہے اللہ کی تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے, اس عبادت کو ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب نماز کو ترک کر کے بیٹھے ہیں. مولا تعالیٰ ہمارے دنوں میں جنگ لگ چکی ہے. مولا ہم سب کی جنگ کو ہٹا کر کے ہمیں نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز جیسے اہم رکن کو ایک دوسروں کو پڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دے, ایسی ہم سب کو توفیق دے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.